حضرت مجدد علیہ ثانی کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ اکبر کے بعد بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا. اکبر نے جو دین بنایا تھا، باطل اور جھوٹا دین، عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں باطل اور جھوٹے دین کی تردید کے لیے اللہ نے مجددین کو پیدا کیا تھا. اکبر نے جو دین بنایا تھا اس دین میں قشقہ لگایا جاتا تھا، مندروں میں حاضری ہوتی تھی، ان کے ایام منائے جاتے تھے، برائیوں کو باضابطہ قبول کیا جاتا تھا، غیر مسلم روایات کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جاتا تھا، دین کے نام پیش کیا جاتا تھا. جہانگیر نے ان کے بعد اس روایات کو باقی رکھا، اور ایسے دور میں اللہ نے مجدد علیہ ثانی کو پیدا فرمایا. ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی تھیں. وہ بت پرستیاں جو تہواروں کے نام سے منعقد کی جاتی تھیں ان میں مسلمان شریک ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں شرکت کی جاتی تھی، اور جہانگیر کا سجدہ ہوتا تھا. بڑے بڑے علماء اس دور کے، وہ جو درباروں میں پلنے والے تھے، وہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے، سجدہ کرتے تھے بادشاہ کا، اس کے سامنے جھکتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے دور میں مجدد علیہ ثانی نے ہندوانہ رسموں کا مقابلہ کیا، شرک کا مقابلہ کیا، باطل فطروں کا مقابلہ کیا، باقیات اکبر کا مقابلہ کیا، دین کو مٹانے کے لیے جتنی تحریکیں اٹھیں ان کا مقابلہ کیا. اور یہی نہیں، سجدہ تعظیمی کی حرمت کا فتویٰ دیا آپ نے. بادشاہ نے اپنے دربار بلایا تو تن کر کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ خدا کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا سر نہیں جھکا سکتی، اور جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہر چیز اسے سجدہ مانگتی ہے، ہر چیز سجدہ طلب کرتی ہے. آج غیر مسلموں کو دیکھیے، آج آپ ہندوؤں کو دیکھیے، پتھر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر بنے ہوئے ہیں. پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، دریاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، نفع کو سجدہ کر رہے ہیں، نقصان کو سجدہ کر رہے ہیں، منفعت کو سجدہ کر رہے ہیں، اقتدار کو سجدہ کر رہے ہیں، خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں، نفس کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک انسان کی مجبور پیشانی ہے اور ہزاروں سجدے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. مومن سجدہ کرتا تھا تو روح زمین کانپ جاتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سجدہ دے کے اللہ کے رسول نے بے شمار سجدوں سے بچا لیا ہے. ہماری پیشانی کو عزت عطا فرمائی ہے، ہماری پیشانی کو وقار عطا فرمایا ہے، ہماری انسانی آبرو کو بچا لیا ہے، ہمارے چہرے کے وقار کو بچا لیا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی پتھروں کو سجدہ کرتے.